حضرت عثمان غنی جب صحابہ حج کو روانہ ہوئے تو عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا جو منافق تھا اور مسلمانوں کی شکل اختیار کر کے مسلمانوں کے درمیان رہتا تھا. اس نے سازشیں شروع کی اور جو قبائلی آپس میں نفرتیں تھیں جو حضور کے دور سے پہلے اس کو تھوڑی جھلک دی. بنو امیہ کے تھے حضرت عثمان، ان کے خلاف تھوڑی سی باتیں شروع کی اور طرح طرح کے الزام تراشی اور طرح طرح کی باتیں جو جس کی کوئی نہ سر تھا نہ پاؤں تھا، جو الزامات لگاتے رہتے، نیچے نیچے بات کرتے. کسی میں ہمت تو ہوتی نہیں تھی کہ جو خلیفہ وقت سے بات کرے، مگر جب حضرت عثمان تک وہ بات پہنچتی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر خود اس کا جواب دیتے تھے کہ بھائی مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، یہ بات اس طرح ہے اور اس طرح پھیلائی جا رہی ہے، یہ غلط فہمی ہے. تو وہ غلط فہمی پھر دور ہو جاتی. کوفہ کے کچھ لوگ، بصرہ کے، مصر کے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ اس کی باتوں میں آ جایا کرتے تھے. باتیں کیا تھی کہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے، اپنے رشتہ داروں کو عہدوں پہ لگایا، اور جو ہے نا جو طرابلس کی جو ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، اس کا 5واں حصہ ان کا جو امیر تھا اس کو دے دیا، حالانکہ وہ امت مسلمہ کا حق تھا. اور اس طرح کے طرح طرح کے الزامات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الزامات ان تک کان تک پہنچے، ایک ایک کا مسلمانوں کو جمع کر کے جواب دیا کہ بھائی دیکھو، سب سے پہلے جو طرابلس کا عبداللہ بن سعد کو میں نے 5واں حصہ دیا، میں نے ان کو وعدہ کیا تھا اگر تم یہ جنگ جیت جاؤ گے، تم یعنی کہ مسلمانوں کے سپر سالار ہو، بڑے ہو، قائد ہو، امیر ہو، تمہیں تحفے میں 5واں حصہ میں دوں گا. جب مسلمانوں نے کہا کہ نہیں دینا چاہیے تو میں نے وہ حصہ واپس لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا. تم یہ بات غلط کر رہے ہو. تو اس سے مسلمان سمجھے ہاں یہ بات غلط تھی. اور جو میں نے اپنے رشتہ داروں کو منصب پہ لگایا ہے تو خدا جانتا ہے نہ عثمان کا بیت المال میں کوئی حق ہے، نہ عثمان یہ چاہتا ہے کہ کسی کا حق کوئی کھائے، نہ عثمان ظالم ہے. میں اپنے خاندان سے محبت ضرور کرتا ہوں، مگر ان کو جو میں نے عہدوں پہ لگایا ان کی بہادری اور ایمانداری کی وجہ سے لگایا. پھر اسی طرح کوفہ کا جو گورنر تھے ان کو ہٹا کر ابو موسیٰ اشعری، جو ان کی جو جائز ڈیمانڈ تھی ان کو پورا کیا اور فرمایا جو تمہاری جائز باتیں ہیں میں ان کو ماننے کے لیے تیار ہوں، اور مانا بھی. اور یہاں تک کہ جب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تو سب سے پہلے ان کے سامنے جواب دینے کے لیے کون گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی نے ایک ایک ان کے سوال کا جواب دیا. ایک ایک سوال کا جواب دینے والی ذات حضرت علی کی تھی. نعوذ باللہ. اور ہم لوگ کیا آپس میں لڑ رہے ہیں؟ حضرت عثمان نے حضرت علی کا حق کھا لیا. حضرت علی دل میں حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے. استغفر اللہ، یا کس طرح کا عقیدہ لے کے جی رہے ہو. حضرت عثمان کی باتوں کا جواب، الزامات کا جواب دینے والی ذات حضرت علی کی تھی. حضرت علی نے ان کو جواب دیا، ایک ایک بات کا جواب دیا اور کہا جو جائز تمہاری ضرورتیں، حاجات ہیں، جو بھی باتیں ہیں حضرت عثمان مانیں گے اور مان رہے. اور یہ ساری باتیں کر کر اس پورے قافلے کو روانہ کر دیا. بات خراب ہوئی، واللہ عالم بالصواب. روایات میں ہے کیا حقیقت ہے. جو ایک خط موصول ہوا جو مصر کی طرف روانہ کیا گیا تھا گورنر کو، کہتے ہیں کہ ہم نے قافلے والوں نے ایک شخص کو پکڑا، اس میں خط ملا. اس خط پہ یہ لکھا ہوا تھا یہ جو مصر کی طرف واپس لوگ آ رہے ہیں یہ سب باغی ہیں، ان کو قتل کر دو. تو ہم سے دھوکہ کیا گیا، اب ہم حضرت عثمان کو قتل کریں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ خط دکھایا گیا، حضرت عثمان نے کہا یہ تو میں نے لکھا ہی نہیں. نہ میں نے یہ لکھا ہے جس پر میں ایمان لایا ہوں، جو ہمارا رب ہے، جو عبادت کے لائق ہے، اللہ کی قسم. نہ عثمان نے یہ خط لکھا ہے، نہ عثمان نے کسی کو کہا ہے یہ خط لکھ کے. بات ختم ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر عثمان نے نہیں بھی لکھا تو مروان بن حکم جو ان کے مشیر تھے انہوں نے لکھا ہوگا، تو اس کے ذمہ دار تو وہ ہوئے نا، خلیفہ ہوئے. بس اب ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہے. وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ حضرت عثمان خلافت سے ہٹ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو مشورے سے مجھے دی گئی، یہ تو تحفہ ہے مسلمانوں کی خدمت. نہ میں نے یہ زبردستی لی ہے، نہ میں یہ زبردستی کسی کے کہنے پہ اتاروں گا، اس خلافت کو چھوڑوں گا. معاملہ بہت بڑھتا گیا. جیسے
ہوتا ہے نا اچھائیوں کو پیچھے کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نکال کر پرید کر باتیں بنا کر اسے ظاہر کرنا، اس طرح باتیں الگ الگ طرح طرح پھیلانے لگ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا محاصرہ کر لیا، قتل کا ارادہ بنا لیا۔ حضرت عثمان نے بہت سی باتیں کی، بہت سے واعظ کیے گھر کی یعنی کہ چھت پر کھڑے ہو کر کہ بھائی تم میرے خون کے کیوں پیاسے ہو؟ 3 طرح کی وجوہات پر انسان کو قتل کیا جاتا ہے، یا وہ کوئی کسی کا قتل کر دے، یا اسلام لا کر اسلام سے مکر جائے، یا شادی کے بعد زنا کر لے، یہی احکامات تھے نا کہ قتل کیے جائے۔ میں تو اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے یہ تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام نہیں کیا، تم مجھے کیوں قتل کرتے؟ مگر ان کے اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ واعظ آپ اٹھا کر پڑھ لے، یقین کریں کوئی انسان وہ واعظ پڑھ نہیں سکتا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں، 40 دن حضرت عثمان کو روایت میں آتا ہے کہ بغیر کھائے پیے اندر یعنی کہ یرغمال بنا کے رکھا گھر پر 40 دن تک، اور روایت میں آتا ہے اس میں بھی عبادت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے اکثر۔ اللہ اکبر۔ کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی جس مسجد نبوی پر حضور کا فرمان ہے کہ کون ہے کہ اس کے لیے جگہ خرید کر وقف کرے، اس کے لیے جنت کے باغ ہیں، تم بتاؤ وہ شخص کون تھا جس نے زمین خریدی اور مسجد کو ہدیہ کیا اور وہ جنت کے باغوں کا مالک بنا حضور کی زبان سے؟ وہ عثمان تھا، اور آج تم اسی عثمان کو مسجد نبوی میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ پھر کہا وہ بیر روما جو کنواں تھا جو 35,000 درہم کا، حضور نے جو بنو غفار کا شخص تھا جو اس کا مالک تھا اسے کہا کہ تم ایسا کرو، 5 سالی تھی نا، تم اس کے پانی کو مسلمانوں کے لیے عام کر دو، وقف کر دو، اور جنت کی نہروں کا پانی کا حقدار تمہیں میں بناؤں گا۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے بچوں کے لیے تو اور میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں، یہی ایک کنواں ہے۔ حضرت عثمان کے کان تک یہ بات پہنچی، فوراً مالک کے پاس پہنچ گیا، کہا منہ سے جو رقم نکالے گا میں وہ رقم ادا کرنے کو تیار ہوں، مگر یہ جو بیر روما ہے مجھے دے دے، میں خریدتا ہوں تجھے، تو ہدیہ نہ کر، تیرے اندر صلاحیت نہیں ہے، وقف کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو مجھے بیچ دے۔ 35,000 درہم اس وقت حضرت عثمان نے خریدا، فوراً حضور کی محفل میں گئے، کہا یا رسول اللہ میں نے یہ بات سنی ہے۔ حضور نے کہا ہاں، کہا کہ اگر میں یہ عثمان وقف کر دے تو؟ حضور نے فرمایا عثمان کے لیے بھی جنت کے باغوں میں کی جو نہریں ہیں اس کا ضامن میں ہوں۔ حضور کو فرماتے ہیں یہ میں نے خرید لیا اور آج میں یہ وقف کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے۔ فرمایا وہ لوگوں یاد کرو وہ عثمان کون تھا، وہ عثمان میں تھا، تم آج مجھے ہی پانی پینے نہیں دے رہے۔ تو بڑا دردناک واعظ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور ان پر کوئی دل پر اثر نہیں ہوا۔ بس خلاصہ کلام یہی ہے کہ 18 ذو الحجہ کو، جو آج کی تاریخ ہے، آج بھی 18 ذو الحجہ، عجیب اتفاق، جمعے کا دن، آج بھی جمعے کا دن ہے، دن کا تیسرا حصہ، ثلث حصہ آئے، اور یعنی کہ پھیرے پر تو حضرت جو دروازوں پر کھڑے تھے حضرت حسن تھے، حضرت محمد بن زبیر تھے، حضرت جو طلحہ تھے اور ان کے بیٹے تھے، وہ کھڑے ہوئے ہیں اور مقابلہ کیا، ان کو نہیں داخل ہونے دیا، مگر دیوار کے پیچھے سے پھلانگ کر آئے اور ایک نیزے سے وار کیا، جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور شہادت سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آج تم روزے سے ہو، اس روزے کی افطار تم ہمارے ساتھ کرو۔ تو حضرت عثمان نے اپنی اہلیہ کو بتا دیا تھا کہ آج کے دن لگتا ہے ہماری شہادت کا دن ہے، اور وہی دن شہادت کا بنا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔